بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کب روتی ہے؟ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا گناہ ہے جس کے 80 سال کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں مخلوق جنات و انسان جو کچھ بھی پیدا کیا، ہر چیز قوت طاقت سماعت سننے اور قوت گواہی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ تو اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی اور محسوس بھی کرتی ہے، اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے۔ مخلوق یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع جب جانی جناح کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین جارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ جناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پاستی کی علامت ہے، باعثیانہ فعل کام اور گھناؤنا جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث کا پاس و لحاظ نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت رسوائی کا اندیشہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بحیثیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے جناح تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی جناح خود کی کبھی اور اس تک پہنچنے والے کی کبھی تر ہے اور ہزار بار مذمت کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافع روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے، اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی جناح کیا اور اسے اولاد پیدا ہوئی تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جناح اور سود عام ہو جائے تو بے شک اس قوم نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں جناح عام ہوگا وہ تنگ دستی میں گرفتار ہوگی، جس قوم میں رشوت کا چلن ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناح سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، جس سے رزق میں تنگی آ جائے گی اور عمر میں برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا، عرصۂ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کی ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے جناح کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جس سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ہوتے ہیں اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسموں کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا حکمران اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک جرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا جتنا بڑا اور کبھی عمل ہے۔ حدیث سن لیجئے، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خرابہ، فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتیجوں سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملبس ہو جائے تو پھر اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاج رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو آندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔